بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ پاکستان کو تقریباً بھارت فتح کر چکے ہیں, تمام پورٹس تباہ ہو چکے ہیں, تمام بیسز ختم ہو گئے ہیں, جہاز جو ہے جتنے تھے وہ تقریباً فارغ ہو چکے ہیں, کسی کام کی نہیں رہے, جرنیل گرفتار ہو گئے ہیں, وزیر اعظم استعفیٰ دینے والے ہیں, اور پاکستان میں بس ہر کوئی بندہ مورچوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حال نہیں ہے. اور دوسری جانب پاکستان جو ہے اس نے بھارت پر حملے کر رکھے ہیں اور 15 شہروں کو اٹیک کیا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, فیک نیوز, ٹوٹل فیک نیوز. بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اصل میں جارحیت کر رہا ہے اور بھارت تو بہت شریف اور اچھا ملک ہے, وہ تو اپنے دفاع میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے صرف. لیکن دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. عالمی میڈیا کے نمائندے بھی اس علاقے میں موجود ہیں, وہ لاہور میں بھی موجود ہیں, اسلام آباد میں بھی موجود ہیں, کراچی میں بھی موجود ہیں, پاکستان بھارت کے بارڈر پہ بھی موجود ہیں, وہ بھارت کے اندر بھی موجود ہیں, وہ ایک ایک موو کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کو اس کی رپورٹنگ کرنی آتی ہے. اسی لیے ان کی بھارت کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بھارت کو اس بار عالمی برادری کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا. بھارت مسلسل اپنے علاقے میں گولہ باری کر رہا ہے. ایک اور فالس فلیگ مارچ کل رات سے چل رہا ہے, کل دن سے چل رہا ہے, جس میں اس نے اپنے علاقوں میں خاص طور پہ مشرقی پنجاب کے اندر اور جموں کے علاقے اور کشمیر کے اندر اس نے راکٹ پھینکے ہیں, وہاں ڈرونز اڑا رہا ہے اور وہاں پر چھوٹے پیمانے پر ایسے راکٹ پھینک رہا ہے کہ جن کے اوپر وار ہیڈز نہیں لگے ہوئے. یعنی امرتسر میں اس نے وار ہیڈز پھینکے ہیں, ایسے کھیتوں کے اندر پھینک رہا ہے. اس سے مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ مقصد وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ مشرقی پنجاب میں جو سکھ کمیونٹی ہے, جو پاکستان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہے, ان کو پاکستان کے خلاف کیا جا سکے, ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ہم میں کوئی فرق نہیں کرتا, یہ سکھوں کو بھی اسی طرح گردانتا ہے جیسے باقی ہندوستان کے شہریوں کو. تو یہ میسج اس بار بھارتی پنجاب کے لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جموں کے اندر شہری علاقوں کو بھی چھوٹے موٹے راکٹوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو بھارت جو جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے میسج دینا چاہ رہا ہے کہ پاکستان اگریسر ہے, اور پاکستان اپنے جس حق دفاع کے تحت بھارت پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے اور آرٹیکل 51 کی بات کر رہا ہے, چارٹر کی بات کر رہا ہے اقوام متحدہ کے, تو اس کے تحت پاکستان نے اپنا حق دفاع بھی استعمال کرنا ہے. یہ چھوٹے موٹے شرلیاں پٹاخے جو بھارت اپنے علاقے میں چلا رہا ہے, ان شرلیوں پٹاخوں سے ہمارا حق ہم اپنا وہ جو دفاع کا حق ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں بھارت سے بدلہ لینا ہے. اور کل آئی ایس پی آر کے چیف نے بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا ہمیں جب ہم حملہ کریں گے بھارت پہ تو پھر ہمیں بھارتی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی خبروں کے لیے. اس وقت عالمی میڈیا خبریں دے رہا ہوگا, دنیا بھارت کو بتا رہی ہوگی اور دنیا کا میڈیا بتا رہا ہوگا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے. بھارت اتنا زیادہ خوفزدہ ہے اس وقت کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی ڈرا رہا ہے اور عالمی برادری کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے کہ ہم تو مر گئے تھے, کہ ہمارے پڑوس میں تو اتنا خطرناک ملک ہے, اتنا جارح ملک ہے کہ وہ ہم پر مسلسل ہمیں تنگ کر رہا ہے. تو بھارت کی یہ کوشش کسی صورت اس بار کامیاب نہیں ہوگی. یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, سب تصویریں اب فوری طور پر سامنے آ جاتی ہیں. بھارت 2 دن سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ رافیل طیارے اور جو باقی 3 طیارے یعنی کہ 5 طیارے جو ان کے گر چکے ہیں ان کی فوٹیجز کو دنیا سے چھپا لیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. عالمی میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا, وہاں کے لوگوں نے اس کی فلم بنا کے اپلوڈ کر دی. تو اس طرح سے یہ کوششیں, اس طرح سے جھوٹ یہ چلنے والا نہیں ہے. اب کراچی پورٹ پر آج صبح وہاں پہ لوگ ساحل سمندر پر گھومتے پھر رہے تھے, سیریں کر رہے ہیں. لاہور کے اندر معمولات زندگی بالکل چل رہے ہیں. اب شہری علاقوں میں, شہر کے وسط میں ان کے ڈرونز کل گھومتے رہے. اس کے باوجود 1 سیکنڈ کے لیے, 1 منٹ کے لیے بھی معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. دفاتر کھلے ہوئے ہیں, لوگ اپنے کاروبار پہ گئے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, سب لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اور بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو کیا دکھا رہا ہے کہ بس بھارت نے جو پاکستان کی جو حملہ کیا اس کے بعد پاکستان تو تقریباً سب ہستی سے نعوذ باللہ مٹ چکا ہے. تو دوسری جانب اس کا اثر بھارت میں بھی ہوا ہے. کرکٹ اس کا بہت بڑا وکٹم ہے. پاکستان کے اندر جو کل وہ ڈرون اڑائے اور پنڈی اسٹیڈیم پہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا, اس کے بعد پاکستان نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ایس ایل کو پہلے کراچی اور اس کے بعد اب دبئی منتقل کر دیا تاکہ اس ٹورنامنٹ کو پرامن انداز سے مکمل کیا جا سکے. اور بھارت اپنی حرکتوں کا خود شکار ہو گیا. ان کا جو اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے آئی پی ایل, کل اس کا میچ بیچ میں روکنا پڑا. اس کے بعد اب تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ اتنی کشیدہ صورتحال کے اندر اس ٹورنامنٹ میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو اس وقت سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے
کہ آئی پی ایل معطل ہو چکا ہے, آئی پی ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے کھیلنے سے منع کر دیا ہے. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اس ٹورنامنٹ کو وقتی طور پر روک دیا جائے اور کسی مناسب وقت پہ دوبارہ کیا جائے, جو بہت ایکسپینسو فرینچائزز کے لیے بہت مشکل ہوگا. بعد میں پھر اتنا ٹائٹ شیڈول ہے پلیئرز کا, وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کی, کہ وہ پھر نہیں کھیل سکیں گے انٹرنیشنل پلیئرز. یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کے بغیر اس ٹورنامنٹ کو بھارت میں کھیل لیا جائے. یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو پاکستان جس طرح سے اس کو دبئی لے گیا ہے یا جو متحدہ عرب امارات لے گیا ہے, بھارت بھی آئی پی ایل کو ملک سے باہر لے جائے اور وہاں جا کر اس کو مکمل کرے. تو ابھی بھارت میں یہ انسرٹنٹی ہے کہ وہ کس طرح سے آئی پی ایل کو لے کے جائے گا. ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ, بہت بڑے ہائی اسٹیکس ہیں, وہاں کے لوگوں نے تو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے, اور اس کے ذریعے ایک پوری اکانومی, آئی پی ایل کی اکانومی بن گئی وہاں پر. تو وہ ایک بہت بڑا نقصان بھارت کی اپنی غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. بھارت نے کرکٹ کو خطرے میں ڈالا ہے. پاکستان کے اندر تو بھارت پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو. جو 2009 میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی بھارت کا ہاتھ تھا, اور اس کے بعد سے 10 سال تقریباً پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آئی. اب اللہ اللہ کر کے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے, اور اس کے بعد آئی پی ایل اور دوسرے ٹورنامنٹ بھی پاکستان کے اندر ہونے لگے ہیں. تو اب بھارت کی اس غیر سنجیدہ حرکت کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت نقصان ہوا ہے, اور پاکستان کو متحدہ عرب امارات جانا پڑا ہے. لیکن اس بار بھارت کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ بھارت بھی چونکہ اس نے جنگ چھیڑ دیا تو کرکٹ وہ بھی نہیں کھیل پائے گا. جو صورتحال اس نے پیدا کر دی ہے اس کا وکٹم وہ خود بنے گا. اگرچہ پاکستان اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان سپورٹس اور سویلینز کو کسی طرح نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے, اور اس نے پروو کیا ہے, کبھی بھی پاکستان نے اس طرح کی نہ بات کی ہے, نہ اس کا اشارہ دیا ہے, نہ کوشش کی ہے. پاکستان نے کسی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان نے ہمیشہ کرکٹ کھیلنے کی بات کی ہے. سخت سے سخت حالات میں جب ہمارے بھارت سے انتہائی کشیدہ صورتحال تھی, جب بھارت نے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بین کروا دی تھی, ان حالات میں بھی ہم نے 2011 میں جا کر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلا تھا. ابھی اس وقت بھی ہم نے آخری ٹورنامنٹ جا کے بھارت کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا اس کو ہم نے کھیلا. تو بھارت اپنی اتنی بھی کوشش کر لے, عالمی دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے کتنا پرجوش ہے, اور پاکستان کبھی بھی کرکٹ کو سیاست میں لانے کے حق میں نہیں ہے. اب بھارت کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئی پی ایل جیسا بڑا ٹورنامنٹ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے, اور بھارت کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ جتنا بہار, بنگال اور جو باقی جو ان کی ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مودی پروپیگنڈے کی وار کو جس لیول پر لے کے جا چکا ہے, یہ جھوٹ اب لوگوں کے سامنے کھلنے ہیں. ایک دن 2 دن تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن جب عالمی برادری آ کر یہاں بی بی سی رپورٹ کرے گی, یہاں پہ رائٹرز رپورٹ کرے گی, یہاں پہ اے پی ایف پہ رپورٹ کریں گے, عالمی برادری خود دیکھے گی, جو دنیا بھر کے جو یہاں پہ سفارتکار موجود ہیں وہ خود اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹ کریں گے کہ بھارت جو رپورٹ کر رہا ہے وہ تو بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. تو بھارت کی ویلیو جو ہے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر کے طور پہ زیرو ہو کر رہ جائے گی, اور وہ زیرو ہو چکی ہے. جو پہلگام واقعہ ہے, پہلگام واقعے پر کتنا شور مچایا انہوں نے, اس کے باوجود ان کو انٹرنیشنل رسپانس نہیں مل سکا. صرف ایک ان کا جو داماد ہے جس کی بیگم صاحبہ ہیں ہندوستان سے ہیں, جے ڈی وینس صاحب, وہ آ کے ان کو تھوڑا بہت اکسا رہے ہیں. اب وہ ان کو آئیڈیا دے رہے ہیں, ہاں ہاں جنگ کرو جنگ کرو, لیکن اس کو بس ایٹمی جنگ مت بننے دینا. ہاں اس کو جنگ کرو پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, لیکن آپ اس کو اس لیول تک نہیں لے کے جانا کہ وہ پوری سرحدوں پر آ جائے. تو آئیڈیا تو جے ڈی وینس صاحب دے رہے ہیں, لیکن جے ڈی وینس صاحب کو, ٹرمپ صاحب کو ضرورت ہے کہ جے ڈی وینس صاحب کو بھی لگام دیں. وہ اس علاقے میں, اس خطے کے امن کو جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں. وہ اپنے سسرال کی محبت میں بھارت کو بہکا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مزید جارحیت کرے. اس وقت بھارت جتنی بھی جارحیت کر لیں, پاکستان کا میسج بالکل کلیئر ہے کہ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی رات کو جو ایگریشن کی اس کا جواب ہم لیں گے, اپنی مرضی کی جگہ پر لیں گے, اپنے وقت پر لیں گے, اور اس کا میگنیچیوڈ بھی ہم طے کریں گے.